اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روحانی نشست اور علمی جائزہ میں سننے والوں کو خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ آج کا جو یہ گہرا مطالعہ ہے نا، یہ محض ایک روایتی گفتگو نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا فکری اور قلبی سفر ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن کو آپس میں جوڑتا ہے۔ بالکل، ظاہر اور باطن کا یہ ربط بہت اہم ہے۔ جی، آج ہم جس ماخذ اور تحریر کی گہرائی میں اترنے والے ہیں اس کا عنوان ہے The Clarity of Consequences، یعنی نتائج کی حقانیت اور وضاحت۔ ہمارا مرکز قرآن مجید کا 7واں پارہ ہے، یعنی سورۃ المائدہ کی آیت 82 سے لے کر سورۃ الانعام کی آیت 110 تک کا مبارک سفر۔ بالکل صحیح۔ اس تحریر کا بنیادی مقصد انسان کے اخلاقی انتخاب، اس کے فیصلوں کی حقیقت اور جواب دہی کے تصور کو سمجھنا ہے۔ چھٹے پارے تک عقیدے، قانون اور حدود کی بات ہوئی تھی، لیکن یہ حصہ ایک قدم آگے جا کر انسانی نفس پر پڑے ہوئے سارے وہم اور پردے ہٹا دیتا ہے۔ جی، پردے ہٹا دیتا ہے۔ جب ہم شریعت کے ظاہری احکام سے گزر کر طریقت کی باطنی دنیا یعنی اس اندرونی سفر کی طرف آتے ہیں جو انسان کو سچائی کے روبرو کھڑا کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطالعہ دراصل انسان کے اپنے اندر کی سچائی کی تلاش ہے۔ دیکھیں، اس تحریر کی سب سے بڑی طاقت ہی یہ ہے کہ یہ ایمان کو محض ایک خیالی، موروثی یا تجریدی تصور کے طور پر پیش نہیں کرتی۔ مطلب صرف ایک نظریہ نہیں رہنے دیتی۔ جی ہاں، یہاں پہنچ کر ایمان ایک ٹھوس اور زندہ حقیقت بن جاتا ہے جس کے ساتھ ایک شدید اور ناگزیر جواب دہی جڑی ہوئی ہے۔ یہ مطالعہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی انتخاب محض علامتی نہیں ہوتا۔ ہر انتخاب کا ایک حتمی نتیجہ نکلتا ہے نا؟ بالکل۔ جب حق پوری طرح واضح ہو جاتا ہے تو پھر انسانی نفس کے پاس چھپنے کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا۔ ظاہری شریعت جو اعمال درست کرتی ہے اور باطنی طریقت جو نیتیں سنوارتی ہے، دونوں کا مشترکہ تقاضا یہی ہے کہ اب انسان کو اپنا عمل پوری ذمہ داری سے چننا ہوگا۔ یہاں تحریر ایک بہت نازک و خوبصورت نقطہ اٹھاتی ہے جو اخلاص اور سچائی کے اعتراف کے گرد گھومتا ہے۔ قرآن کی ایک انتہائی جذباتی مثال کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں۔ وہ اہل کتاب والی مثال؟ جی وہی، جس میں عیسائیوں کے گروہ کا ذکر ہے جو سچائی کو سن کر اس قدر متاثر ہوئے کہ عاجزی سے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ بے ساختہ آنسو۔ جی، تو یہ آنسو محض پانی کے قطرے نہیں تھے۔ یہ میرا مطلب ہے کہ یہ دراصل انسان کے اندر موجود تکبر کے ٹوٹنے کی علامت تھے، کیونکہ انسان جب تک اپنے خود ساختہ خول میں بند رہتا ہے، سچائی کی گونج اندر نہیں جا سکتی۔ بالکل۔ ان کا رونا ایک ظاہری عمل ضرور تھا، لیکن اس نے ایک بہت بڑی باطنی سچائی کو ظاہر کر دیا۔ تو اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک طالب حق یعنی ایک سالک، یعنی وہ شخص جو سچائی کے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ حق کو کیسے پہچانتا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو ہر گروہ اپنی سچائی کا دعویٰ کرتا ہے نا۔ اس سوال کا جواب سچے ادب اور اخلاص کے تصور میں پوشیدہ ہے۔ تحریر یہ واضح کرتی ہے کہ سچائی کسی مخصوص نام، لیبل یا ظاہری پہچان کی محتاج نہیں ہوتی۔ یعنی سچائی کو لیبلز نہیں چاہیے؟ جی نہیں، سچائی تو دراصل اخلاص کو پہچانتی ہے۔ جو لوگ حق سن کر رو پڑیں، ان کے آنسو ان کے باطن کی، ان کے اندر کی گواہی تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان عموماً ایمان کو ایک ایسی وراثت سمجھ لیتا ہے جو اسے بس مل گئی ہے، اور پھر وہ اسی وراثت پر تکبر کرنے لگتا ہے۔ بالکل، کہ حق تو صرف اسی کے پاس ہے، جبکہ روحانیت اور تصوف کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ایمان کوئی ملکیت نہیں، بلکہ یہ سچائی کے سامنے مکمل عاجزی، انکساری اور خود کو مٹا دینے کا نام ہے۔ جہاں سچا اخلاص ہوتا ہے، جہاں دل میں دنیاوی غرض نہیں ہوتی، وہاں حق خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ انسان کا باطن حق کی گونج کو فوراً پہچان لیتا ہے، بشرطے کہ نفس نے اپنی خواہشات کا پردہ نہ ڈال رکھا ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ سچائی کو پانے کے لیے پہلے اپنے اندر کی انا کو، اپنی ذات کو خالی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن انسان کا رویہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ جی، ایسا رویہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی تحریر میں جب ہم سورۃ المائدہ کے سفر کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں تو ایک اور حیران انگیز واقعہ سامنے آتا ہے جو آسمانی دسترخوان یعنی مائدہ کے نزول کا ہے۔ ایک بہت ہی اہم مقام ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو صرف سچائی سن کر رو پڑے، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں جو ایک ظاہری نشانی مانگتے ہیں۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو تاکہ انہیں تسلی مل جائے۔
عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ مل جائے تو انسان کا یقین پکا ہو جائے گا، مگر یہ تحریر بتاتی ہے کہ ظاہری نشانی مانگنا دراصل نفس کی ایک کمزوری ہے۔ انسان کا نفس ہمیشہ تسلی کے لیے ظاہری سہاروں اور معجزات کی تلاش میں کیوں رہتا ہے؟ اس کی ایک بہت گہری وجہ ہے۔ نفس اس لیے ظاہری نشانیاں مانگتا ہے تاکہ وہ اس محنت اور مشقت سے بچ سکے جو توکل کے لیے ضروری ہے۔ توکل کے لیے محنت درکار ہے؟ جی، توکل یعنی اللہ پر کامل بھروسہ کوئی اندھے یقین کا نام نہیں ہے۔ یہ عقل اور روح کے ایک ایسے سفر کا نام ہے جس میں انسان حق کو اس کی اندرونی گواہی سے مانتا ہے۔ لیکن تحریر یہاں ایک دہلا دینے والا نقطہ سامنے لاتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ معجزات انسان کی ذمہ داری کو کم نہیں کرتے بلکہ اسے کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ جب انسان ایک ظاہری معجزہ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یعنی وہ دسترخوان کا اترنا تو محض ایک نشانی تھی، لیکن باطنی طور پر یہ تزکیہ نفس کا امتحان بن گیا۔ بالکل، اپنی ذات کو دنیاوی خواہشات سے پاک کرنے اور توکل کا ایک کڑا امتحان۔ جتنا بڑا سچ بے نقاب ہوتا ہے، انسان پر عمل کرنے کا بوجھ اتنا ہی بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت غور طلب ہے کہ معجزہ دراصل ایک سہولت نہیں بلکہ ایک حتمی امتحان ہے۔ اگر نشانی مل گئی اور پھر بھی عمل نہ کیا تو پھر تباہی یقینی ہے۔ اسی وجہ سے عموماً انسان جواب دہی کے اس تصور کو ایک بوجھ یا ظلم سمجھنے لگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے سوال نہ کرے، لیکن اس ماخذ میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ جواب دہی کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے باوقار ہونے، اس کی تکریم کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر انسان سے اس کے اعمال کا حساب نہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے انتخاب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ جواب دہی ہی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ انسان کوئی بے بس مشین نہیں ہے، بلکہ ایک با اختیار اور اخلاقی حیثیت رکھنے والا وجود ہے۔ اللہ انسان کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ باشعور فیصلہ کرے۔ اسی لیے سچے سالک اور روحانی راستے کے مسافر کبھی معجزات کی تمنا نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ امتحان جتنا سادہ اور بغیر کسی ظاہری دخل اندازی کے ہوگا، اس میں اخلاص کا پہلو اتنا ہی زیادہ نمایاں ہوگا۔ جب ہم معجزات طلب کرتے ہیں تو ہم دراصل شریعت اور طریقت دونوں کے امتحان کو اپنے لیے سخت کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی توکل کا حسن ہی اس میں ہے کہ حق کی اندرونی روشنی پر اعتماد کیا جائے، نہ کہ آسمان سے اترنے والے کسی مادی دسترخوان پر۔ اور یہیں سے یہ مطالعہ ہمیں عقیدے کی ان خرابیوں کی طرف لے جاتا ہے جہاں انسان حق کی روشنی سے بچنے کے لیے بہانے تراشتا ہے۔ سورۃ المائدہ کے اختتام پر اسی لیے عقیدے میں مبالغہ آرائی سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مبالغہ آرائی یعنی کسی ہستی کی محبت یا عقیدت میں حد سے گزر جانا، اور یہ ممانعت ایک قدرتی پل بنتی ہے جس کے ذریعے ہم سورۃ الانعام میں داخل ہوتے ہیں، جہاں پہنچ کر کائنات اور عقیدے کا منظرنامہ بالکل بدل جاتا ہے۔ جی، یہاں خالص توحید کا ایک نہایت طاقتور اور بے لاگ اعلان سامنے آتا ہے۔ ظاہری مفہوم میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جن جھوٹے خداؤں، جن دنیاوی سہاروں اور باطل طاقتوں پر بھروسہ کرتا ہے، وہ سب ریت کی دیوار ہیں۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ یہ تمام سہارے نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں، نہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہاں ایک گہری فکری اور نفسیاتی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ باطل خدا، یہ مادی طاقتیں اتنی ہی بے بس اور کھوکھلی ہیں تو پھر انسان ان سے اس قدر شدت سے کیوں جڑا رہتا ہے؟ وہ اپنی پوری زندگی ان جھوٹے سہاروں کے گرد کیوں کھڑی کر دیتا ہے؟ یہیں پر روحانیت کا وہ پہلو نمایاں ہوتا ہے جسے سمجھے بغیر انسان اپنے اندر کی گرہ نہیں کھول سکتا۔ انسان کا ان جھوٹے سہاروں سے جڑے رہنا کسی فکری کمزوری کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شدید جذباتی لگاؤ ہے۔ جذباتی لگاؤ؟ مادی چیزوں سے؟ جی، مادی سہاروں سے، خواہ وہ دولت ہو، رتبہ ہو یا لوگوں کی واہ واہ۔ انسان اپنے دل کو ان سے اس لیے باندھتا ہے کیونکہ وہ حقائق کی چمکتی ہوئی روشنی سے گھبراتا ہے۔ روشنی سے گھبراتا ہے کیونکہ روشنی میں سب واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل، جب حق پوری طرح سامنے آ جائے تو انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے طور طریقے بدلے۔ نفس اس تبدیلی سے، اس قربانی سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر ابہام کو یعنی دھندلے پن کو ترجیح دیتا ہے۔
وہ ایک ایسا ظاہری مذہب چن لیتا ہے جس میں میلے ٹھیلے تو ہوں، دعوے تو ہوں، لیکن دل کی زمین کو جوتنا نہ پڑے، کوئی حقیقی قربانی نہ دینی پڑے۔ جی ہاں، کوئی اندرونی تبدیلی نہ لانی پڑے۔ یہ بات دل کو چھو لینے والی ہے۔ انسان سچائی سے اس لیے نہیں بھاگتا کہ وہ سچائی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس لیے بھاگتا ہے کہ سچائی کے تقاضے اس کے آرام دہ خول کو توڑ دیتے ہیں۔ انکار کبھی بھی محض لا علمی نہیں ہوتی، یہ ایک شعوری مزاحمت ہے۔ اور اسی تحریر کی روشنی میں اگر ہم ذکر کے باطنی مفہوم کو سمجھیں تو وہ محض زبان سے چند کلمات کو دہرا لینے کا نام نہیں ہے۔ تو پھر باطنی ذکر کیا ہے؟ ذکر کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ دل کے اندر موجود ان تمام جھوٹے سہاروں، جھوٹی امیدوں اور دنیاوی لگاؤ کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینکا جائے۔ جب تک انسان کے دل میں اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنی انا کی محبت موجود ہے، خالص توحید کا نور اس دل میں پوری طرح کیسے قیام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سورۃ الانعام انسان کے ان تمام عقلی اور نفسیاتی وہموں کو ایک ایک کر کے توڑتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ مطالعہ ہمارے آج کے دور کے لیے ایک انتہائی شفاف آئینہ بن جاتا ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ معلومات کا دور ہے۔ تحریر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سچائی تک رسائی آج جتنی آسان ہے، تاریخ میں شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ ہر دلیل ایک کلک کے فاصلے پر ہے۔ لیکن اس رسائی کے ساتھ ہی توجہ بھٹکانے والے اسباب اور خلفشار بھی اپنے عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ انسان ہر وقت سکرینز اور مباحثوں کے طوفان میں گھرا ہے۔ ایسے دور میں جب سچائی بھی سامنے ہے اور خلفشار بھی، نفس سچائی کے تقاضوں سے بچنے کے لیے کیا حربہ استعمال کرتا ہے؟ وہ خلم کھلا بغاوت نہیں کرتا۔ نفس کی یہ چال واقعی بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ انسان راہ راست سے ہٹ رہا ہے۔ نفس خاموشی سے حق کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا انسان یہ نہیں کہتا کہ میں اس سچائی کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے میں اس پر بعد میں غور کروں گا، یا میں ابھی تلاش کے سفر پر ہوں، مجھے مزید حقائق جاننے ہیں۔ یہ جو تاخیر ہے، یہ جو بعد میں سوچنے کا رجحان ہے، یہ بظاہر بہت معصوم اور علمی سا رویہ لگتا ہے، لیکن روحانی سفر میں، طریقت کی زبان میں، یہ دراصل اپنا محاسبہ کرنے سے اور عمل کی بھٹی میں کودنے سے بچنے کا ایک انتہائی نفیس طریقہ ہے۔ انسان علم حاصل کرنے کے عمل کو ہی اپنی منزل سمجھ لیتا ہے تاکہ اسے اس علم پر عمل نہ کرنا پڑے۔ اور قرآنی ترتیب اسی دھوکے کو بے نقاب کرتی ہے۔ تحریر میں جس ترتیب کا ذکر ہے وہ بہت منطقی ہے۔ پہلے سچائی کی پہچان کروائی جاتی ہے، پھر وحی کے ذریعے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس کے بعد حقائق کی مکمل اور دو ٹوک وضاحت کی جاتی ہے۔ اور جب یہ سب ہو جاتا ہے تو پھر آخری مرحلہ جواب دہی کا آتا ہے۔ یہ ترتیب انسان کو جھنجھوڑ کر بتاتی ہے کہ اب جب کہ سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے تو بحثوں میں کھوئے رہنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب عمل کا وقت ہے۔ یہ دور انسان کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر پوچھتا ہے کہ تمہیں اور کتنی نشانیاں درکار ہیں۔ جب سچائی واضح ہو جائے تو اس کے بعد ضائع کیا جانے والا ہر لمحہ دراصل نفس کی ایک چال ہے تاکہ وہ خود کو بدلنے کی تکلیف سے محفوظ رکھ سکے۔ اس سارے فکری اور روحانی سفر کو اگر سمیٹا جائے تو اس جائزے کا حتمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایمان کوئی ایسی جامع یا ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے جسے طاق پر سجا کر رکھ دیا جائے۔ ایمان ایک زندہ، متحرک، شعوری اور روزانہ کی بنیاد پر کیا جانے والا انتخاب ہے۔ اس مطالعے نے یہ حقیقت عیاں کر دی ہے کہ اب بنیادی سوال یہ نہیں رہا کہ کیا سچائی واضح ہے یا نہیں۔ سچائی تو ہر دور میں واضح رہی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس سچائی کو مکمل طور پر جان لینے کے بعد اب انسان کا عمل کیا ہوگا؟ وہ اپنے اس علم کو اپنی روزمرہ زندگی، اپنے اخلاق اور فیصلوں کے سانچے میں کیسے ڈھالے گا؟ طریقت اور شریعت دونوں کا منتہائی مقصود اسی عمل میں پوشیدہ ہے۔ اور اسی موڑ کر اس نشست کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے سننے والوں کے غور و فکر کے لیے ایک نیا مگر انتہائی گہرا سوال چھوڑنا مناسب ہوگا۔ ہم نے اب تک علم اور عمل کی بات کی، لیکن ذرا سوچئے۔ ایک فکر انگیز سوال۔ جی، کیا انسان کی جانب سے مسلسل مزید علم حاصل کرنے کی جستجو بذات خود نفس کا بنایا ہوا ایک ایسا باریک پردہ، ایک ایسا حجاب تو نہیں جو انسان کو ان سادہ اور واضح حقیقتوں پر عمل کرنے سے روک رہا ہے جنہیں وہ پہلے سے جانتا ہے؟
یہ تو واقعی دل کو ہلا دینے والا خیال ہے۔ کیا ہم علم کے حصول کی آڑ میں ان حقائق سے تو نہیں بھاگ رہے جو ہم پر پہلے ہی واضح ہو چکے ہیں؟ کیا ہم حق پر اس لیے قائم ہیں کہ ہم حق کو مانتے ہیں یا اس لیے کہ حالات ہمارے حق میں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کے اخلاص کا اصل امتحان لیتا ہے۔ اس فکر انگیز بات کے ساتھ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی ذات کے اندر جھانکیں اور اس رب کائنات کے حضور انتہائی عاجزی سے دعا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محض علم کی بھول بھلائیوں میں کھونے کے بجائے یقین کی منزل تک پہنچنے سے پہلے اخلاص کی وہ نعمت عطا فرمائے جو سچائی کا بوجھ اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔ وہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنی سچی گواہی کی شعوری تجدید کر سکیں اور ان تمام غیر ضروری کھوکھلے دنیاوی سہاروں کو اپنے دل کے تخت سے اتار سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ان تمام نیکیوں اور حق باتوں پر فوراً عمل کرنے کی ہمت پا سکیں جنہیں ہم نفس کے باریک دھوکوں میں آ کر تاخیر کا شکار کر کے اب تک ٹالتے رہے ہیں۔ اللہ ہمارے باطن کو ظاہر سے زیادہ روشن کرے، آمین۔ آمین۔ یہ مجموعہ میر علی شاہ کی جانب سے شکر گزاری کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، جو لیونگ دی وزڈم آف دی قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے اسے بانٹنے والے ایک طالب ہیں۔ اور آخر میں نہایت عاجزی کے ساتھ، اگر مصنوعی ذہانت کے استعمال کے دوران الفاظ کے چناؤ، جملوں کی ساخت یا تلفظ کی ادائیگی میں کوئی بھی خامی، غلطی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم دل سے معافی کے طلبگار ہیں۔ التجا ہے کہ انسان کی اس ٹیکنیکی مجبوری کو درگزر فرما کر اس پیغام کی اصل روحانی اور فکری روح کو قبول کیا جائے۔ اس نشست کا حصہ بننے اور اپنا قیمتی وقت اس گہرے مطالعے کو دینے کا بے حد شکریہ۔ حق کی یہ تلاش ہم سب کے لیے آسان ہو۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔